نہیں کیا, کسی امام نے تعزیے نہیں نکالے. تعزیے کی ایجاد کب ہوئی؟ تاریخ سن لو, جو بہت تعزیے کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے آج کے جوہلا کچھ سنی کہلانے والے. اس کی ایجاد ہوئی تیمور لنگ بادشاہ. تیمور لنگ بادشاہ نے تعزیے کی ایجاد کی. اور تیمور لنگ پیدا کب ہوا؟ 1336 عیسوی میں, اور اس کی موت ہوئی 1405 عیسوی میں. حالانکہ تیمور لنگ کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر میں بتا دوں کہ دنیا کے 3 عظیم فاتحوں میں اس کا نام گنا جاتا ہے. دنیا کے ایسے 3 عظیم فاتح گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے دنیا کے علاقوں پہ حملے کیے, حکومتیں کی, اور جن کے خواب تھے کہ پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں. اس میں ایک تھا سکندر, الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں, سکندر اعظم. ارے بھائی, دوسرا تھا چنگیز خان, تیسرا تھا تیمور. بہت بڑا جنگجو اور ظالم بادشاہ تھا, کوئی بہت بڑا پرہیزگار متقی بھی نہیں تھا بھائی, ظالم. 42 ملک اس نے کل فتح کیا اپنی زندگی میں, جس میں روم, ایران, شام, ترکستان وغیرہ ہے. یہ پوری جنگوں میں اس کے ہاتھوں جو مارے گئے نا لوگ, اس ملک کو قبضہ کرنے کے لیے جو اتنے جنگیں کی, تو مورخین نے اس کا جو شمار کر کے بتایا وہ ہے 1,70,00,000. یعنی 1,70,00,000 لوگوں کا قاتل ہے یہ شخص تیمور لنگ. ایک پیر سے لنگڑا تھا, اس لیے اس کو لنگ بولتے ہیں, لنگ یعنی لنگڑا. تیمور لنگ ظالم بادشاہ. مگر اس میں ایک بات تھی کہ ہر سال یہ عاشورے کے دن امام علی مقام کے روزے پہ جاتا تھا. ایک سال بیمار ہو گیا, اور جب بیمار ہوا تو رونے لگا کہ بھائی اس سال میں امام حسین کے روزے پہ نہیں جا پاؤں گا. تو اس کا ایک شیعہ وزیر تھا, اس نے ایک تعزیہ بنا کے لایا. تعزیہ مطلب ہو بہو امام حسین کے روزے کی شکل میں. اور لانے کے بعد کہا کہ صاحب آپ اس کو دیکھیں, بادشاہ تو تسلی ہوں گے. بادشاہ کو تسلی ہوئی. اس شیعہ وزیر نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ بادشاہ نے اپنی رضا اس پہ ظاہر کی, تو اس نے پھر حکم دیا کہ صاحب بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں تعزیہ بیٹھے. 801 ہجری میں تعزیے کی بنیاد بنی. کس سن میں؟ 801 ہجری میں تیمور لنگ نے اس کی بنیاد ڈالی. پہلے تعزیے گھروں میں رکھے گئے, پھر جلوس نکالے گئے, پھر جلوس کے ساتھ ماتم شروع ہوئے. وہ بہت ماتم کب شروع ہوا میں بعد میں بتاؤں گا. یہ تاریخ کی کتابیں, اور میں نے جن تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کیے یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں, شیعہ کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. 801 ہجری میں. اور 11ویں امام جن کا وصال ہوا حضرت امام سقی, جن کو امام عسکری بھی کہا گیا, 260 ہجری میں ان کا وصال ہوا. یعنی امام عسکری کے 541 سال کے بعد تعزیے کی بنیاد ڈلی. کتنے سال کے بعد؟ 541 سال کے بعد. بتائیے جو امام کے انتقال کے 541 سال کے بعد جس چیز کی بنیاد ڈلی, تو وہ مذہب کا ایسا کون سا حصہ ہو سکتا ہے کہ آج جاہل خادم اور مجاور کہتے ہیں جو تعزیے نہیں نکالتے وہ غدار حسین ہے, وہ غدار اہل بیت ہے. محبت اہل بیت کے لیے تعزیے سے کیا تعلق اس کا بھائی؟ 541 سال کے بعد تو تم نے تعزیہ نکالا. اور امام حسین کی شہادت سے اگر گنے آپ تو امام حسین کی 61 ہجری میں شہادت ہوئی, اور 801 ہجری میں تعزیہ, پہلا تعزیہ بنایا جاتا ہے, تو کل ہوتا ہے 740 سال کے بعد تعزیے کا وجود ہوتا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 740 سال کے بعد. یہ ہے تعزیے کی حیثیت. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں, ان کے مسلک کے, تو ہمارے یہاں تعزیے کو لے کر بھی ایک اعتدال ہے. میں واضح کر دوں, یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے رسالہ تعزیہ داری, اور اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے, اتنی حد تک. اور ایک اور کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے جس کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الآثار. یہ ہندی میں بھی میں نے ترجمہ کی تھی ایک زمانے میں. بدر الانوار فی آداب الآثار میں بھی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے کہ ہو بہو امام حسین کے روزے کی طرح ہو, جیسے امام حسین کا روزہ, اور اس کو گھر میں محفوظ جگہ رکھیں, ایسے ہی جیسے کہ ٹکڑے رکھے جاتے ہیں, کعبہ کا ٹکڑا, کعبے کی تصویر, مدینے کی تصویر, بزرگان دین کے گنبدوں کی تصویر, تو اسی حد میں اسی حیثیت سے وہ جائز ہے کہ اس کو اس نیت سے رکھے کہ اس کو بھائی دیکھے تو امام حسین کی یاد آئے, امام حسین کا تذکرہ کرے, امام حسین کا تصور آئے, تو جائز ہے. مگر وہ تعزیہ جو اپنے انداز میں اپنی سوچ سے من گھڑت بنائے جاتے ہیں, لمبے لمبے طرح کے تار کاٹنے پڑ رہے ہیں, سڑکوں پہ گھمایا جا رہا ہے, ماتم ساتھ میں ہو رہا ہے, اس کے ساتھ بھی ڈھول باجے, میلے بھر رہے ہیں, پپڑ بھجیے کی دکانیں چل رہی ہے, بے پردہ عورتیں, لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورتیں سج دھج کے تعزیے کے ساتھ
سیر سپاٹے چل رہے ہیں اور پھر تعزیے کے ساتھ جو بے حرمتی کر رہے ہو. تمہارے بقول تم تو کہتے کہ امام حسین کے روضے کی شبی ہے، تو جس کو حسین پاک کی شبی قرار دیا اس کے ساتھ تم حشر کیا کر رہے ہو؟ گندے نالے کے پانیوں میں پھینکتے ہو. میں بھی ویڈیو دکھاؤں گا، میں بغیر دلیل کے نہیں بول رہا ہوں. گندے نالے کے پانی میں پھینکتے ہو. تو یہ تعزیہ ہمارے نزدیک ہرگز جائز نہیں. اس کو ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو مروجہ جو آج کا تعزیہ ہے وہ شریعت میں ناجائز و حرام ہے. ہم اس تعزیے کے قائل نہیں. اب رہ گیا ماتم اس کے گرد، تو ماتم کی بھی ایجاد کا بھی ذرا سن لیجئے. 452 ہجری میں ایک بادشاہ گزرا ہے، شیعہ بادشاہ تھا، موضوع الدولہ دیلمی یہ بادشاہ کا نام ہے. بغداد کا یہ بادشاہ تھا. 452 ہجری میں اس نے ماتم کی بنیاد ڈالی اور اس نے اعلان کیا کہ 10 عاشورے کو بازار بند رکھے جائیں، عاشورے کے دن سوائے ماتم کے غم حسین کے کوئی چیز کا اظہار نہ ہو. تو یہ تو پہلے بغداد میں شروع ہوا 452 ہجری میں، لیکن یہ بغداد سے پھر یہ چیز نکل کر مصر تک پہنچی اور 463 ہجری کے اندر معز الدین اللہ فاطمی ایک شیعہ بادشاہ گزرا، اس نے مصر میں اس کو مذہبی شعار بنا کے مذہب سے جوڑ دیا. یعنی ماتم بھی کب آیا؟ 463 ہجری میں. 61 ہجری میں امام علی مقام کی شہادت ہو رہی ہے، یعنی امام حسین کی شہادت کے 400 سال کے بعد ماتم رائج ہوا. اور اب ماتم میں اتنی ترقی ہو رہی ہے، اتنی ترقی ہو گئی کہ اب شیعہ علماء خود پریشان ہو گئے. میں ایک ماتم کی ترقی دکھاتا ہوں. اب چاقو چھری سے نہیں ہو رہا ہے بھئی، اب بندوق سے بھی ہو رہا ہے. یار گولی چل گئی تو مرا کیوں نہیں؟ بھائی مرا اس لیے کہ پیٹ میں نہیں ڈالی گئی، وہ ایسا ترچھی ڈالی جاتی ہے گولی چیرتے ہوئے نکل جائے. اب یعنی جیسے ماڈرن زمانہ آیا تو ماتم بھی اب ماڈرن ہو گیا ہے. اب چاقو کی جگہ بندوق بھی آ گئی صاحب. تو حالانکہ جہاں تک یہ معاملہ ہے، یہ اہل سنت کا نہ کبھی شعار تھا نہ ہے، اور یہ ماتم کی حقیقت ہے کیا اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ تو مذہبی شعار 463 میں ہوا. لیکن اس سے پہلے اگر جائیں تو خود اہل تشیع کی کتابیں بتاتی ہے کہ جب کوفہ میں اہل بیت کی خواتین کو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا تو وہ کوفی جنہوں نے خطوط دے دے کے بلائے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، انہوں نے پھر رونے پیٹنے شروع کیا، ماتم شروع کیا. اور انہوں نے زین العابدین کے پاس آ کے معافیا مانگنی شروع کی اور سینے پیٹ کے کہتے تھے زین العابدین ہم سے قصور ہوا، ہم نے بلایا اور آپ کے بابا کی حفاظت نہیں کی، خدا کی قسم اب اجازت دیجیے اگر آپ حکم دے تو آج بھی ہم ابن زیاد سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ان کی کتاب مالی سبتین وغیرہ ساری کتابوں میں باتیں موجود ہیں. حضرت زینب نے اس وقت بددعائیں دی تھی. دیکھنا ہے وہ بددعا سننا ہے آپ کو؟ میں دکھا دیتا ہوں وہ خطبہ ان کی کتاب سے تاکہ مجھ پر الزام نہ رہے بھائی. یہ مالی سبتین فی احوال حسن حسین جلد نمبر 2 صفحہ 181 پر حضرت زینب کا خطبہ ہے. دیکھیں کیا بددعائیں تھی زینب نے. فرمایا اے اہل کوفہ، اے مکر و فریب کے پلے ہوئے، تمہارے یہ بہتے ہوئے آنسو کبھی نہ رکے. سمجھ لو یہ حضرت زینب کی بددعا کا نتیجہ ہے. تمہارا گریہ کبھی بند نہ ہو. تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے سوت کاٹنے کے بعد اپنے کاتے ہوئے کو ریزہ ریزہ کر دیا. تم نے بھی ایمان کی قسمیں کھائی اور پھر اسے غارت کر دیا. اب کون نہیں جانتا کہ تمہارے ایمان کی بنیادی مکر و فریب تھی؟ وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہ ہو؟ خود شناسائی تمہارا شیوا، تکبر اور خوشامد تمہارا ترہ امتیاز. پھر آگے خطبہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ کا غضب نازل ہو، تم دائمی عذاب میں مبتلا ہو گئے. ہمیں ذبح بھی کیا، جملے سنیں، ہمیں ذبح بھی کیا، ذبح تم ہی نے کیا اور اب تسوے بھی بہاتے ہو. باخدا تمہیں رونا چاہیے، تم سے زیادہ رونے کا اور کوئی سزاوار کون ہے؟ جتنا رو سکتے ہو رو، کم سے کم ہنسو. تم نے دائمی لعنت اور نہ مٹنے والی آر حاصل کی ہے. اب جس قدر بھی دھوؤں گے یہ آر اور لعنت اور زیادہ چمکیں گی. دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں. جملے سنے ماں حضرت زینب
سیدہ زینب کے جملے، دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں جس سے اس داغ کو دھو سکو. تم نے حسین پاک اہل بیت کو قتل کر کے وہ گناہ عظیم کیا ہے کہ تمہیں قیامت تک رونا ہی چاہیے. تمہارا حق ہے کہ تم رو اور کم ہنسو، کیونکہ وہ داغ ہے جو کبھی دھلنے والا، وہ داغ کو دھونے کے لیے رو رہے ہیں اور ہمارے سنی متاثر ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال اب بس یہ آخری میں دو چار شعر، بڑے بہترین شعر ہیں، میں نے بمبئی میں پڑھے بڑے داد دیے گئے، وہی پڑھ کے بس اختتام ختم کروں گا یہیں پہ. وما علینا الا البلاغ ہوں گا اور صلاۃ والسلام پہ جلسہ اور حضرت کی دعاؤں پہ اختتام. کہ ہمارے جو سنی عالم نے ماتم کے خلاف جو شعر کہا تھا، کافر ہے وہ جو منکر حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتا.